اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج کے درس ختم نبوت کے حوالے سے تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے میں تحریک کے ایک ادنیٰ سے کارکن اور مرکزی امیر کی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ خاتم النبیین لفظ کے ترجمہ اور مفہوم کے بارے میں کچھ عرض کریں گے، اور مرزا قادیانی کی بھی آپ کے سامنے اس کی علمی حیثیت بھی رکھیں گے کہ مرزا قادیانی نے کیا کیا اس کا مفہوم بیان کیا اور کس طریقے سے قادیانی ضروریت کو اس نے گمراہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ شروع میں خاتم النبیین کی تفسیر کے حوالے سے صحابہ کرام نے جو اس کی تفسیر پیش کی ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ پچھلے ہم نے اپنے پروگرامز میں اس کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس یعنی آپ کی حدیث مبارکہ سے پیش کر دی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، اور میرے بعد ایسا آخری نبی ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ اکرام نے بھی اس کی جو تفسیر کی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک در منصور کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 63 پر اس کی تفسیر ایک صحابی نے عرض کی ہے، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی گھر بنائے اور اسے مکمل کر دے مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، تو جب میں آیا تو میں نے اس اینٹ کو بھی مکمل کر دیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خاتم النبیین کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ نبوت والا جو محل تھا وہ مکمل ہو گیا، اب کسی اور کے آنے کی وجہ سے وہ محل نہیں بنے گا، کوئی اور آئے گا تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آخری اینٹ کی مثال کے طور پہ ہیں۔ اب آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے آدمی جیسی ہے جو گھر بنائے، جیسے ایک آدمی گھر بنائے اور اسے مکمل کر دے اور اسے اچھا بنائے مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، جو بھی اس گھر میں داخل ہو اسے دیکھے تو کہے کہ کتنا اچھا ہے مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو میں اس اینٹ کی جگہ پر آیا ہوں، مجھ پر انبیاء کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ختم بی الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آ کر تو انبیاء کی تعداد کو ختم کر دیا اور مکمل کر دیا۔ تو آج چونکہ مرزا قادیانی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں تو اسی حوالے سے ہی آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے پھر اس نے کیا اپنی ضروریت کو سمجھایا اور اس نے اپنی ضروریت کو کیسے ورگلانے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ترجمہ اور جو تشریح کی ہے وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے گا کہ حقیقت الوحی مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 97 ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 میں اس کا یہ کتاب حقیقت الوحی موجود ہے، اور روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 100 ہے جلد نمبر 22 کا۔ وہ کیا لکھتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس نے یہ لکھا، صحابہ کرام نے کہا کہ سرکار آخری اینٹ ہیں اور آپ پر محل ختم ہو گیا، اور سرکار نے فرما دیا حضرت جابر کی روایت سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ لیکن مرزا قادیانی حقیقت الوحی میں لکھتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے۔ اب صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں، مرزا اس سے ٹوٹل الٹ ہے۔
اللہ جانے اس کی ضروریت اس کو کیوں مان رہی ہے۔ لیکن آگے سنیے، حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 67 پر ہی، پہلے میں نے آپ کے سامنے 97 اس کا صفحہ پیش کیا، اب اس کا 67 صفحہ پیش کرتا ہوں۔ اس میں یہ کیا لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اس نے لکھا کہ مجھے نبوت تو ماں کے پیٹ میں ہی ملی تھی۔ اب دیکھیں اس کا تضاد، اور دیکھیں یہ قادیانی ضروریت کو کیسے ورگلا رہا ہے کہ کبھی کہتا ہے کہ یہ کامل اتباع نبوی میں نبوت مجھے ملی، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ مجھے نبوت اپنی ماں کے پیٹ سے ہی ملی۔ اب اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی اتباع کی، کون سی سرکار کی وہاں تعلیمات پر عمل کیا، کتنے وہاں کافروں کے خلاف جہاد کیا، کتنے لوگوں کو وہاں تبلیغ دین کی، اور کیا کیا وہاں پہ کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ ماں کے پیٹ میں بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے اور کر کیا سکتا ہے۔ اب سنیے اس بندے نے کس طریقے سے سادہ لوگوں کو پھسلا کر تو انہیں قادیانی ضروریت میں داخل کر کے تو انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر کے ہمیشہ کے لیے اور ابدی اس نے انہیں جہنمی کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ آگے بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ نمبر 614 جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431 میں موجود ہے، اس نے خاتم النبیین کا ترجمہ لکھا ہے کہ ختم کرنے والا سب نبیوں کا۔ اب یہ خود ہی اس جگہ پر یہ کہہ رہا ہے کہ ختم کرنے والا سب نبیوں کا، جبکہ یہ پیچھے کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع۔ ختم نبوت کا معنی اس نے خود یہ لکھا حقیقت الوحی میں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے۔ اب دیکھیں اس بندے کا کون سا بندہ اس کی بات مانے اور کدھر جائے۔ ایسے انسان سے بہتر ہے کہ بندہ اس کامل ہستی کی طرف ہی رجوع رکھے جسے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی و مدنی ہاشمی مطلبی کہا جاتا ہے۔ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہی انسان اپنا تعلق رکھے تو ہی کامیاب ہوگا۔ آگے آپ کے سامنے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں تریاق القلوب کے صفحہ نمبر 157 پر جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 میں صفحہ نمبر 479 ہے 479، اس میں مرزا کیا لکھتا ہے کہ میرے پیدا ہونے کے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکا یا لڑکی نہیں ہوئی، گویا میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اب خود دیکھیں یہ خاتم الاولاد ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں آخری ہوں اس لیے میرے بعد کوئی اولاد پیدا نہیں ہے۔ اگر خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مور سے نبی بنتے ہیں تو خاتم الاولاد کا بھی یہی مطلب پھر ہونا چاہیے۔ اگر خاتم النبیین کا اس کی پچھلی عبارت کا لیا جائے کہ آپ جس پر مور لگائیں گے جو ہے آپ کی کامل پیروی کرے گا وہ آگے نبی بنے گا، تو پھر یہاں سے خاتم الاولاد کا بھی یہی مطلب ہونا چاہیے کہ مرزا قادیانی کی مور سے مرزا کے والدین کے ہاں آگے اولادیں پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن یہ صرف اور صرف فاطر العقل اور یہ مجنون اور دیوانہ اور پاگل شخص تھا، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آگے میں آپ کے سامنے پھر کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی، اس کا صفحہ نمبر 391 پر اس نے لکھا کہ میرے بعد خلافت ہے نبوت نہیں ہے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نہیں ہے بلکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اب بندہ اس کی کس عبارت کی طرف جائے، اس قدر جھوٹا انسان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یہ نشاندہی کی ہوئی ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اس امت میں 30 جھوٹے آئیں گے جو کہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ کذاب ہوں گے، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ مرزا قادیانی کی غلیظ اور جھوٹی تربیت اور تعلیم اور اس سے جو بھی اس کی ترجیحات ہیں اس سے ہٹا کر انہیں سچ کی طرف لایا جائے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھوتی اور سچی تعلیم کی طرف لایا جائے، جس میں انسان کے لیے ہر میدان میں کامیابی ہے بلکہ دونوں جہانوں میں انسان کی سرخروئی پنہاں ہے۔ لہٰذا تحریک تحفظ اسلام انشاءاللہ آخری دم تک اس محاذ پر اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ ختم نبوت سینٹر
اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے انشاءاللہ، اس کے لیے بھی ہماری کوششیں جاری و ساری ہیں۔ تمام جتنے بھی دوست احباب اور ختم نبوت کے مشن سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ ختم نبوت سینٹر کے حوالے سے کوشش کریں کہ ہم اپنی محبت کو شامل کریں، دام دل میں سخن قدم ہے، یا اپنی ترجیحات یا اپنی ہمدردیاں اس کے ذریعے سے ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم انٹرنیشنل لیول پر تعلیم و تربیت کا اور اشاعت دین کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا آپ کی شان کی خاطر دل بھی حاضر، جان بھی حاضر۔